السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، والصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مسائل شرعیہ میں شرائط نماز اور اس کی قدر تفصیل آپ نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی۔ آج آئیے، کل میں نے بتایا تھا اس سے پیشتر کہ نماز میں 6 شرطیں ہیں اور نماز میں 7 فرائض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، تیسرا فرض قرأت، چوتھا فرض رکوع، پانچواں فرض سجود، چھٹا فرض قاعدہ آخرہ، ساتواں فرض خروج بسنعہ یعنی اپنے ارادے اور عمل سے نماز مکمل کرنا۔ تکبیر تحریمہ شرائط نماز میں آپ سن چکے کہ آخری شرط بھی تکبیر تحریمہ ہے، اور فرائض نماز میں پہلا فرض بھی تکبیر تحریمہ ہے۔ تو ایک سوال ہے ذہن میں سامعین کے اٹھتا ہے کہ ایک چیز 2 جگہ کیوں کر بیان کی گئی؟ شرائط نماز میں آخری شرط بھی تکبیر تحریمہ کو قرار دیا گیا اور فرائض نماز میں پہلا فرض بھی تکبیر تحریمہ کو رکھا گیا۔ تو اس کا سبب یہ ہے کہ اول تو شرط کیا ہے اور فرض کیا اس کو سمجھ لیں۔ جو شرائط نماز ہیں ان کا تعلق نماز کے باہر سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور اختتام نماز تک رہتا ہے۔ مثلا طہارت، وضو، غسل، جگہ کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا وغیرہ۔ ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی ہے، لیکن نماز شروع کرنے سے پہلے یہ سارا اہتمام لازم ہے۔ طہارت مکمل پائی جانا چاہیے، اور کب تک؟ تو اختتام نماز تک پائی جانا چاہیے۔ اور فرائض نماز کا تعلق اندرون نماز سے ہے، شرائط نماز کا تعلق بیرون نماز سے اختتام نماز تک ہے۔ نماز کے بعد سے شروع ہوگا اور نماز کے اینڈ تک رہے گا۔ اور جو فرائض نماز ہیں، جو نماز میں فرض ہے، اس کا تعلق اندرون نماز سے ہے۔ نماز کے اندر وہ چیز پائی جاتی ہے، نماز کے باہر نہیں۔ جیسے قیام، کھڑا رہنا نماز میں نماز کے اندر کا فعل ہے۔ رکوع نماز کے اندر کا فعل ہے۔ سجود، قاعدہ نماز کے اندر کا فعل ہے، یہ نماز کے باہر کا نہیں ہے، نہ کوئی اسے باہر سمجھے گا۔ رہا تکبیر تحریمہ، اس میں آج کا نہیں، بہت قدیم اختلاف ہے کہ تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر، وہ جو اللہ اکبر کہتے ہیں، پہلی تکبیر، یہ تکبیر تحریمہ نماز کے باہر کا عمل ہے یا نماز کے اندر کا؟ نماز کے باہر کا کام ہے یا نماز کے اندر کا کام ہے؟ اب جو اسے نماز کے باہر کا کام سمجھتے ہیں، نماز کے باہر کا فعل سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تکبیر تحریمہ شرط ہوگی، اور جو اسے نماز کے اندر کا کام فعل سمجھتے ہیں، ان کے نزدیک تکبیر تحریمہ فرض ہوگا۔ اس لیے صاحب قانون شریعت نے بار شریعت میں اور دیگر فقہاء کرام نے اسے دونوں جگہ بیان کیا۔ شرائط نماز میں اسے آخری شرط بھی قرار دیا، فرائض نماز میں اسے پہلا فرض بھی قرار دیا، تاکہ دونوں گروہ فقہاء کرام کے دونوں گروہ کی رائے پر عمل ہو جائے، اس لیے اس کو دونوں جگہ بیان کیا گیا۔ تو ایک سوال جو ذہن میں اٹھ سکتا تھا، میں نے اس کی وضاحت کر دی۔ اس لیے فرائض میں وہ پہلا فرض بھی ہے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا فرض قیام، یعنی کھڑا رہنا۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے
وہ نماز بغیر عذر شرعی کے ہرگز بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ آج مساجد میں ماحول چیئر کا لوگ آتے ہیں، تھوڑی سی بھی تکلیف ہے، گھٹنے میں درد ہے، ہلکی سی حرارت ہے، سر میں پین ہو رہا ہے، بیٹھ کے نماز شروع کر دی۔ تو یاد رکھیں، جب تک عذر شرعی نہیں ہوگا بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت نہیں۔ جن نمازوں میں قیام فرض ہے وہ کون کون سی نماز ہے؟ تو 5 وقتہ فرض نماز، جمعہ، عیدین، وتر، فجر کی 2 رکعت سنت موقدہ، ان میں قیام فرض ہے۔ یہ نماز ہرگز بیٹھ کر نہیں ہو سکتی۔ ہاں اگر کسی کو عذر شرعی ہے تو یہاں تک فرمایا اگر بیمار ہے، کمزور ہے، اپنے قدموں پر کھڑا رہنے کی اسے طاقت نہیں، قدرت نہیں، تو دیوار کے سہارے سے کھڑا رہ سکتا ہے تو دیوار کے سہارے سے کھڑا ہو۔ کسی پلر کے سہارا لے کے کھڑا ہو سکتا ہے تو پلر کا سہارا لے کر کھڑا ہوگا۔ 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعت سہارے سے پڑھ سکتا ہے تو 2 رکعت سہارے سے پڑھے گا، 1 رکعت سہارے سے پڑھ سکتا ہے تو 1 رکعت سہارے سے پڑھے گا، پھر بیٹھے گا۔ سورہ فاتحہ ہی سہارے سے کھڑے رہ کر پڑھ سکتا ہے، چند آیتیں پڑھ سکتا ہے، حتیٰ کہ آخر میں فرمایا کہ دیوار کے سہارے سے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر یہ کھڑے رہ کر بولنے کی طاقت ہے تو سہارے سے کھڑے رہ کر نماز شروع کرے گا، پھر بیٹھے گا۔ جو دیوار کا سہارا لے کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتا تھا، اس نے بیٹھ کر نماز شروع کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جتنی نمازیں اس طرح سے پڑھی گئی سب کو دہرانا اس پر فرض ہوگا۔ تو جتنا دیر کا قیام فرض ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا دیر کھڑا رہے گا۔ اور قیام کتنا فرض ہے تو 1 آیت کی تلاوت جتنی دیر میں کی جائے اتنا دیر کا قیام فرض ہے۔ ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، قرات کا قیام کا فرض ادا ہو گیا، لیکن پوری سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 چھوٹی آیت کی تلاوت یہ واجب ہے۔ تو جتنا قیام فرض ہے، جتنی قرات فرض ہے اتنا قیام فرض ہے، جتنی قرات واجب ہے اتنی مقدار کا قیام واجب ہے۔ تو ابھی آپ نے سماعت کیا کہ جتنا دیر اگرچہ سہارے سے کھڑے رہنے کی طاقت ہے تو سہارے سے کھڑے رہ کر نماز شروع کرے گا، بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کوئی مریض ہے، بیمار ہے، سانس کی تکلیف ہے، چل کر گھر سے مسجد تک جائے گا تو اتنا تھک جائے گا کہ وہاں وہ کھڑے رہ کر نماز پڑھ نہیں سکے گا، اور گھر میں پڑھے گا تو قیام کر سکتا ہے، کھڑے رہ کر پڑھ لے گا۔ تو اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ مسجد نہ آئے، گھر میں نماز پڑھے، جماعت سے ہو سکے تو جماعت سے، ورنہ تنہا جماعت چھوڑنے کا وبال، جماعت چھوڑنے کا گناہ اس کے ذمے نہیں آئے گا، اس کے لیے عذر شرعی ہے۔ تو جن نمازوں میں قیام فرض ہے بغیر وجہ شرعی کے وہ نماز بیٹھ کر نہیں ہوگی۔ اور اگر کوئی ایسا ہے کہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا ہے، مریض، کمزور، تو اس کو لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے۔ لیٹ کر اس طرح سے پڑھے کہ سمت قبلہ پیر کرے، گھٹنے کھڑے کر لے، گھٹنا نہ بچھائے تاکہ قبلے کی جانب اس کے پیر نہ پھیلے، اور سر کے نیچے کچھ اونچا تکیہ رکھ لے تاکہ آسانی سے اس کا چہرہ سمت قبلہ ہو جائے۔ آج کل ایسے ہاسپٹل وغیرہ میں بیڈ بھی رہتے ہیں کہ اس کا ہینڈل آپ گھمائیں تو 1 سائڈ جو ہے ہاف اوپر ہو جاتا ہے، تو سر آسانی سے اٹھ جاتا ہے، چہرہ سمت قبلہ ہو گیا۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، لیٹ کر نماز ادا کرے۔ رکوع میں تھوڑی گردن کم جھکائے، جتنا رکوع میں جھکائے اس سے زیادہ سجدے میں جھکائے،
اس کی نماز ہو جائے گی. کس طرح سے نماز پڑھے؟ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھے، اور کہتے ہیں لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا تو پلکوں کے اشارے سے پڑھے. یہ کون سی نمازیں ہوئی؟ یہ کہاں سے لایا آپ نے؟ 3 طریقے ہیں، چوتھا طریقہ کوئی نہیں. اور لیٹ کر پڑھنے کے بھی قابل نہیں ہے سر کے اشارے سے تو فرمایا اس پر نماز معاف ہے. اور 6 نماز کا وقت کسی کمزور حالت میں گزر گیا، 6ٹی کا وقت ختم ہو گیا کہ سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کی استطاعت نہ لوٹی تو وہ ساری قضائیں بھی اس پر معاف ہو جائیں گی. قضا کی ادائیگی کا حکم نہیں ہوگا اس پر، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب یہ عذر شرعی ہوگا. تو سر کے اشارے سے بھی پڑھنے کے قابل نہ ہو تو اس پر نماز ساقط ہو جاتی ہے. اور 6ٹی کا وقت اسی حالت میں گزر جائے تو اس پر قضائیں بھی ساری کی ساری معاف ہو جائیں گی. تو پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام. اب کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ ان کو کھڑے رہنے کی تو طاقت ہے، کھڑا رہ سکتا ہے، رکوع میں تکلیف ہے، سجود میں تکلیف ہے، گھٹنے میں شدید درد ہے، بعض شوگر کے مریض کو پرابلم رہتا ہے، کمر میں شدت کا درد ہے، کھڑا رہ سکتا ہے وہ لیکن جھکا نہیں جاتا تو وہ رکوع اشارے سے کرتا ہے یا سجدہ اشارے سے کرتا ہے یا رکوع سجود دونوں اشارے سے کرنے کی حالت ہے. تو یاد رکھو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے مریض کی نماز کے بعد میں بہار شریعت میں اس مسئلے کو وضاحت سے بیان فرمایا کہ جو رکوع اور سجود اشارے سے کرتا ہے دونوں یا کوئی ایک اشارے سے کرنے کی حالت میں ہے تو اس پر قیام فرض نہیں رہ جاتا. حالانکہ کھڑے رہنے کی طاقت ہے، کھڑے رہ کر بھی پڑھے گا تو نماز ہو جائے گی، لیکن فرمایا افضل یہ کہ بیٹھ کر پڑھے. وہ جو پہلا مسئلہ میں نے عرض کیا کھڑے رہنے کی جتنی دیر کی طاقت ہے وہ اب یہاں نہیں دیکھا جائے گا. وجہ یہ کہ رکوع وہ اشارے سے کر رہا ہے، سجود اشارے سے کر رہا ہے تو جو کرنے کی طاقت ہے وہ بھی ساقط ہو جائے گا. قیام بیٹھ کر پڑھنا، نماز بیٹھ کر پڑھنا اس کے لیے افضل ہوگا. تو اس کو بھی یاد رکھیں. بہت کم لوگ اس مسئلے کو جانتے ہیں اور اگر کوئی اس پر عمل کرے تو لوگوں کو شکایت ہوتی ہے یار وہ کھڑا تو رہ لیتا ہے پھر کیوں نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. بھائی جب اس کو رکوع میں تکلیف ہے وہ اشارے سے کرتا ہے، سجود اشارے سے کر رہا ہے تو اس پر قیام فرض نہیں رہ جاتا. یہ وضاحت یاد رکھیں. تو پہلا فرض ہوا تکبیر تحریمہ، دوسرا قیام. تیسرا فرض ہے رکوع. رکوع اتنا جھکنا فرض ہے کہ ہم ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو پہنچ جائے. ہم ہاتھ بڑھائیں تو ہمارا ہاتھ گھٹنے کو ٹچ ہو جائے، اتنا جھکنا فرض ہے. رہا رکوع کا پیٹھ، رکوع میں پیٹھ کا بالکل سیدھا ہونا وہ سنت موقدہ میں سے، اسی لیے اس کا خلاف مکروہ تحریمی فرمایا. تو رکوع میں پیٹھ سیدھی ہوگی. اگر کوئی عذر ہے، تکلیف ہے، درد ہے، زخم ہے تو نہیں بھی سیدھی ہوئی تب بھی نماز ہو جائے گی. لیکن خامخواہ جو اس پر نظر نہیں رکھتے یا اس کو نظر انداز کرتے ہیں یا نماز کا طریقہ سیکھتے نہیں اور اسی طرح سے بس پڑھے جا رہے ہیں تو ان سب پر حکم یہ ہوگا وہ ساری نماز دہرائی جائے گی. تو رکوع میں اتنا جھکنا فرض ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو چھو جائے. چوتھا فرض ہے سجود. پہلا فرض تکبیر تحریمہ، دوسرا فرض قیام، معاف کیجیے گا تیسرا فرض تھا قرأت. تیسرا فرض ہے قرأت. تو قرأت جو فرض ہے وہ ایک آیت کی تلاوت فرض ہے. ہم نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین، قرأت کا بھی فرض ادا ہو گیا، قیام کا بھی فرض ادا ہو گیا. میں نے ابھی قیام میں عرض کیا کہ جتنی تلاوت فرض ہے اتنا قیام فرض ہے، جتنی تلاوت واجب ہے اتنا قیام واجب ہے. تو قرأت کتنی واجب ہے؟ تو سورہ فاتحہ
اور اس کے بعد کم از کم 3 چھوٹی آیت کی تلاوت واجب ہے، تو اتنا قیام بھی واجب ہوگا۔ چوتھا فرض ہے رکوع۔ رکوع اتنا جھکنا رکوع میں کہ ہم ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے کو چھو جائے، اتنا جھکنا فرض ہے۔ پیٹھ کا بالکل سیدھا ہونا وہ سنت موقدہ میں سے ہے، پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ ہاں اگر کوئی بوڑھا ہے، کمزور ہے، یا پیٹھ وغیرہ میں کوئی درد ہے، زخم ہے، جس کی بنیاد پر اس کی پیٹھ سیدھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے عذر شرعی ہوگا، اس کے لیے عذر شرعی ہوگا، اس کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ لیکن جس کو ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے اور وہ اس کو نظر انداز کرتا ہے اور اس پر اس کی توجہ نہیں ہے، تو اللہ اکبر، ساری نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور حکم یہ ہوگا توبہ کرے اور اس نماز کو دہرائے۔ رکوع میں جو پیٹھ سیدھی نہیں کرتا، اس پر حدیث شریف میں عذاب کا تذکرہ آیا، سخت وعیدیں صرف اس عمل پہ بیان کی گئی، جو رکوع میں پیٹھ سیدھی نہ رکھے، تو پیٹھ بالکل سیدھی ہو۔ اسی کے ساتھ پانچواں فرض سجود، یعنی دونوں سجدے۔ سجدہ اس طرح سے کیا جائے کہ پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہو۔ اگر کسی نے نرم گداز گدے پہ سجدہ کیا تو پیشانی کی سختی کا احساس نہیں ہوگا۔ جب پیشانی کی سختی محسوس نہیں ہوگی تو سجدے کا فرض ادا نہیں ہوا۔ اس لیے جو ہے ایسے گدے وغیرہ پہ نماز نہ پڑھی جائے۔ ہاں وہ اسٹیج وغیرہ پہ جو عموماً گدے بچھائے جاتے ہیں، وہ ایسے اسپنج کے نہیں ہوتے، وہ روئی کے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ رف یوز کرنے کی بنیاد پر اندر اس میں جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو سجدے میں تھوڑا سا آپ دبا دو پیشانی سے تو سختی کا احساس ہو جاتا ہے، نماز ہو جائے گی۔ لیکن نرم گداز گدا ہے، بعض گدے ایسے رہتے ہیں بیٹھو تو اس میں دھس جاتا ہے، صوفے وغیرہ کہ آپ دیکھتے ہیں، تو اس میں آپ کتنا دبائیں گے سر کو، تو سختی کا احساس نہیں ہوگا، تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے سجود میں پیر کی 10 انگلیوں میں سے، دونوں پیر کی 10 انگلی میں سے ایک انگلی کا لگ جانا یہ بھی فرض ہے۔ عوام میں مشہور ہے انگوٹھے کا لگنا فرض ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں انگوٹھے کا لگنا فرض ہے۔ تو یاد رکھیں انگوٹھے کی قید نہیں ہے، ایک انگلی بھی لگ گئی تو بہرحال فرض ادا ہو جائے گا۔ رہا دونوں پیر کی اکثر انگلیوں کا لگ جانا، یہ واجب ہے، یعنی ایک پیر کی 3 لگ جائے، دوسرے پیر کی 3 لگ جائے، جب بھی اکثر انگلی لگ گئی واجب ادا ہو جائے گا۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پیر کی 4 انگلی لگ جائے، دوسرے پیر کی 2 لگ جائے، جب بھی واجب ادا ہو جائے گا۔ تو اکثر لگ جانا چاہیے، اور دونوں پیر کی 10 انگلی کا لگ جانا یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ یہ جو انگلی لگے گی، انگلی کا پیٹ لگے، پیٹ چلنے میں انگلی کا وہ گول پوائنٹ جو زمین سے ٹچ ہوتا ہے وہ انگلی کا پیٹ ہے، وہ لگ جانا چاہیے۔ بہت سے لوگ اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بارِ شریعت میں فرمایا کہ بہت سے لوگ اس مسئلے سے غافل ہیں۔ آپ دیکھیں عموماً لوگ کے پیر جو ہے ہوا میں رہتے ہیں، انگلیاں ہوا میں رہتی ہیں، یا انگلیوں کا سرا لگتا ہے، وہ پوائنٹ نہیں لگتا، انگلی کا پیٹ نہیں لگتا، تو واجب ترک ہوگا، نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ تو سجود جو فرض ہے وہ اس اہتمام سے سجدہ کیا جائے کہ فرض بھی ادا ہو، واجب بھی ادا ہو۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ 10 انگلی موڑنے کی کوشش کریں گے، لگانے کی کوشش کریں گے، تو سنت پر عمل کرنے کی برکت سے آپ کا فرض واجب انشاءاللہ 100% ادا ہو جائے گا۔ چھٹا فرض ہے قاعدہ آخرہ، یعنی رکعت مکمل کرنے کے بعد ہم جو سلام پھیرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قاعدہ آخرہ میں تحیات پڑھیں گے، اس کا ایک حرف واجب ہے۔
پھر درود ابراہیم پڑھ لیں، دعائے معصورہ پڑھ کر سلام پھیریں۔ تو قاعدہ آخرہ فرض ہے۔ قاعدہ آخرہ جو فرض ہے تو کتنی دیر کا فرض ہے؟ تو جتنی دیر میں پوری تحیات، التحیات سے رسول اللہ کی ہا تک ہم پڑھیں، اتنا دیر کا قاعدہ آخرہ فرض ہے۔ پورا قاعدہ آخرہ پورا فرض نہیں ہے، دعائے معصورہ تک جتنی دیر میں پوری تحیات پڑھی گئی اتنی دیر کا قاعدہ آخرہ فرض ہے۔ ساتواں فرض ہے خروج بے سنہی، یعنی اپنے ارادے اور عمل سے نماز مکمل کرنا۔ تو سلام پھیرنا اسی میں شامل ہے۔ ہم سلام پھیرتے ہیں تو ہمارا ارادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، اور ہمارا ایک فعل، ہماری ایک حرکت، گردن کا اس طرح سے پھیرنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے ایک فعل سے بھی اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نماز سے باہر ہو رہے ہیں، اپنی نماز کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو خروج بے سنہی یعنی اپنے ارادے اور عمل سے نماز کو مکمل کرنا۔ تو یہ 7 فرائض ہیں۔ پھر ایک بار سن لیں، تکبیر تحریمہ، قیام، قرات، رکوع، سجود، قاعدہ آخرہ، خروج بے سنہی۔ اور اس سے پہلے آپ نے 6 شرطیں سماعت کی ہیں: طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ، نیت، تکبیر تحریمہ۔ یہ کل 13 باتیں اتنی اہم ہیں کہ بغیر عذر شرعی کے اس میں معمولی سی بھی کمی رہ گئی تو نماز نہیں ہوگی، وہ نماز دہرانے کا حکم ہوگا۔ مولا کریم مسائل شریعہ کی سمجھ عطا فرمائے، اور شریعت مطہرہ کی روشنی میں ہمیں اپنی نماز کو درست طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔